چیف جسٹس کے 3 دن مائنس کر لیے گئے ہیں۔ 3 دنوں کے بدلے میں کیا چیف جسٹس کو 3 سال ملیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لوگوں سے تجاویز مانگی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے 3 رکنی بینچ بنایا اپنی سر کہ بینچ جو بنا ہے فیصلہ کیا آئے گا۔ السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ معاملہ ایک بار پھر 3 ججوں کے پاس آ گیا ہوا ہے۔ چیف جسٹس کے 3 دن مائنس کر لیے گئے ہیں۔ ان 3 دنوں کے بدلے میں کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال ملیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری نے کارڈ شو کر لیے ہیں، پتے دکھا دیے ہیں کہ جو ان کے پاس کیا ہے اور وہ کیا کارڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کارڈ شو کیے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آگے بھی جا سکتا ہے، یعنی آئینی اصلاحات کا معاملہ۔ بلاول بھٹو زرداری اشارے دے چکے ہوئے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ 27 سے پہلے کہتے تھے کہ 27 اکتوبر سے پہلے مجبوری ہے، ضروری ہے آئینی عدالت کا بننا، مگر اب انہوں نے اس موقع پر جب وقت کم بچا ہے ان کے پاس اور معاملہ جو ہے بہت قریب ہے، تو ایسے پر انہوں نے ایک ایسی چال چلی ہے جو بتا یہ رہی ہے کہ شاید 27 سے پہلے حکومت مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ آئینی اصلاحات ہو پائیں۔ تو اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ اور جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیونکہ وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں 25 اکتوبر کو ان کے اعزاز میں ریفرنس ہے فل کورٹ، اور اس کے بعد پتہ نہیں کون 26 اکتوبر کو یا 25 اکتوبر کو حلف اٹھائیں گے بطور چیف جسٹس، یا پھر کوئی قائم مقام چیف جسٹس بنیں گے، کچھ نہیں پتا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ حماد غزنوی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک ادارہ ہے جس کے سربراہ کا آپ کو 10 سال پہلے پتا ہوتا ہے کہ آئندہ 10 سال کے بعد کون چیف جسٹس بنے گا۔ آپ 1 مہینہ پہلے نہیں بتا سکتے آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ آپ انتخابات کے دوران یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا اور اگلا صدر کون ہوگا، لیکن یہاں پر بندوبست ایسا کر لیا گیا ہے کہ آپ 10 سال پہلے بھی بتا سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کون ہوگا۔ لیکن اب پہلی بار ایسا ہو رہا ہے افتخار چودھری کے بعد سے اب تک پہلی بار کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو چیف جسٹس بن سکتے ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے بھی نہیں بنیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ابھی تک، آج میں بات کر رہا ہوں 13 اکتوبر ہے، بیچ میں رہ گئے صرف 10 دن، 11ویں دن چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے، ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ 3 دن چھٹیاں اب کل سے، بلکہ ویسے تو تیاریاں اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے چل رہی ہیں، سارا فوکس حکومت کا اس طرف ہے، کوئی اور کام نہیں ہو رہا۔ شنگھائی تعاون تنظیم یا پھر IMF کے ساتھ جو وزارت خزانہ کی ڈیلنگ شیلنگ چل رہی ہے، اس کے علاوہ یا IPPs کا معاملہ تھا، اب وہ بھی ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ اب سارا فوکس ہوگا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس پر، اور 16 کے بعد یعنی جیسے اجلاس ختم ہوگا تو اس کے بعد جا کر ملک اپنے معمول پر آئے گا۔ تو ایسے میں ظاہر امکان کم ہے کہ کوئی منصور علی شاہ صاحب کا آج کل میں نوٹیفیکیشن آ جائے چیف جسٹس کا، اور ظاہر ہے پارلیمنٹ کا اجلاس بھی نظر نہیں آ رہا کہ ان دنوں میں ہو جس میں آئینی ترامیم ہو۔ تو معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ان ہیں گیم میں یا نہیں ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق تو ابھی بھی وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں، لیکن آئین اور قانون کو بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے جو حکومت بندوبست کرنا چاہ رہی ہے۔ اگر وہ ہو گیا تو پھر ظاہر ہے منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے، لیکن اگر جو بلاول بھٹو زرداری نے وہ ایک نئی بساط بچھا دی ہے یا نئے کارڈ شو کر دی ہے، وہ پھر یہ کہہ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ شاید منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے۔ لیکن سعید چودھری صاحب ہمارے جو استاد ہیں، وہ عدالتی امور کے ماہر ہیں، بہت بڑے جج، ان کے سامنے جب قانون کی اور آئین کی دلیل ہوتی ہے تو وہ ایسی کمال قسم کی وہ دلیل رکھتے ہیں کہ بڑے جج اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ سعید چودھری ہے۔ ہم نے خود سنا ہے، ظاہر ریٹائر ہونے کے بعد ہی جج اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے منصور علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس بننا بہت خطرناک ہو سکتا ہے،
میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آئینی عدالت کی اس وقت جو جھنڈا یا اس کو لیڈ کر رہی ہے آئینی اصلاحات کو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور معاملہ اس حد تک چلا گیا ہوا ہے کہ ابھی تک منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا۔ تو منصور علی شاہ صاحب اگر آئے چیف جسٹس بنے تو افتخار چودھری نے جو کیا تھا کہ وہی نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کرنے شروع ہو جائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے تو ایسا کچھ کریں گے۔ لیکن ہماری ایک روایت، ہماری ایک تاریخ بہت سیاہ تاریخ رہی ہے، تو کہتے ہیں نا کہ وہ سانپ کا ڈسا جو ہے وہ رسی سے بھی جلتا ہے، ڈرتا ہے، جلتا نہیں ڈرتا ہے۔ تو ہمارا تو حساب کتاب یہ ہے نا، ہم تو افتخار چودھری نامی سانپ کے ڈسے ہوئے ہیں، تو ہم ہر آنے والے چیف جسٹس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ جمہوریت کا دشمن نہ ہو، کہیں یہ پارلیمنٹ کا قاتل نہ ہو، کہیں ہمارے منتخب وزیر اعظم کو گھر نہ بھیج دے جو عمران خان کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو افتخار چودھری، ثاقب نثار جیسے سانپ کر گئے، اس لیے پورا کا پورا جمہور سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے کہ آنے والا چیف جسٹس پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تو سعید چودھری صاحب کا خوف بھی یا خدشہ بھی اسی بنیاد پر ہے۔ میں نے آغاز کیا تھا کہ معاملہ 3 ججوں کے پاس ہے۔ اب دیکھیں، اول تو ایسا مقدمہ پکڑ کے نہ پھینک دینا چاہیے کہ سندھی میں کہتے ہیں جائی کانے نانی موان رہے، ابھی وجود نہیں ہے آئینی ترمیم کا پارلیمنٹ کے اندر، ڈسکشن چل رہی ہے۔ ابھی بلاول بھٹو زرداری نے کل ہی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لوگوں سے تجاویز مانگی ہیں۔ ابھی خصوصی کمیٹی میں ڈسکشن چل رہی ہیں کہ کون سی آئینی ترامیم ہو، کون سی نہ ہو، تجاویز کے اوپر بات چیت چل رہی ہے۔ خبر آتی ہے مولانا صاحب مان گئے، خبر آتی ہے مولانا صاحب کو کامران مرزا نے کہا کہ خبردار اگر ہم نے یہ آئینی عدالت مان لی تو بہت برا ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ کامران مرزا صاحب وکیل ہیں، ان کے اپنے اسٹیکس ہیں، مولانا صاحب کے اسٹیکس نہیں ہیں عدالتوں کے اندر، جتنے کامران مرزا صاحب کے ہوں گے، جتنے حامد خان کے ہوں گے، جتنے اعزاز احسن کے ہوں گے، اتنے ان کی پارٹیوں کے نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ معاملہ اس معاملے کو لے کر عدالتوں میں چلے گئے جناب کہ جی روکو پارلیمنٹ کو۔ درخواست کیا آئی ہوئی ہے کہ آئینی ترمیم کرنے سے پارلیمنٹ کو روکیں، اگر پارلیمنٹ آئینی ترمیم کر لے تو صدر کو روکیں اس پر دستخط کرنے سے، اگر صدر دستخط کر دیں تو اس کو کالعدم کر دیں ایڈوانس میں، کہ جو یعنی یہ وہی ایک فرمائش تھی نا کہ عمران خان کے اوپر ایک مقدمہ ہے، عمران خان کو ضمانت دیں، پھر عمران خان کے اوپر کوئی مقدمہ اگر دائر ہو سکتا ہے تو اس میں بھی ضمانت دیں، اگر حکومت سوچ رہی ہے تو اس میں بھی ضمانت دیں، اگر کل کو عمران خان کوئی اور جرم کرے تو اس میں بھی ضمانت دیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دی تھی، گڈ ٹو سی یو والے بندیالی آرڈر کے تحت انہوں نے دے دی تھی یہ والی ضمانت۔ دنیا کی کسی عدالت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ جو مقدمہ مجرم سوچ بھی رہا ہے جو جرم، اس میں بھی ضمانت دے دیں۔ مطلب ایسا کچھ کبھی دنیا میں ہوتا نہیں ہے۔ اسی طرح کی پٹیشن کہ جی پارلیمنٹ اگر کرے ترمیم، پہلے تو روکیں، اگر کرے تو اس کو صدر کو کہیں کہ اس پر دستخط نہ کرے، اس کو اپنا گزٹ نوٹیفائی نہ کیا جائے یعنی ترامیم کو، یا جو بھی اس کا پروسیس ہوتا ہے۔ اگر صدر صاحب نہ باز آئیں تو پھر ایڈوانس میں اس کو کالعدم کر دیں۔ اب چیف جسٹس صاحب، اچھا یہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایسی پٹیشن گئی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے پاس اسلام آباد اپنا سپریم کورٹ میں جو پٹیشن آئی، عابد زبیری صاحب، ان کا میں تعارف کرواتا ہوں آگے چل کے۔ انہوں نے اپنا یہی کہ جی روکیں، یہ آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں، آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کو روکیں۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے 3 رکنی بینچ بنایا اپنی سربراہی میں، قاضی فائز صاحب یعنی وہ جو کمیٹی اس نے بنائے، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس شاہد بلال صاحب۔ اب یہ بدقسمتی ہے لیکن لفافہ دیکھ کر جو ہے وہ خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں بھائی، پتہ چل جاتا ہے کہ بینچ جو بنا ہے فیصلہ کیا آئے گا، یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ لیکن بہرحال ایک چیز اس معاملے میں خوش قسمتی بھی کہہ سکتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، عطر من اللہ صاحب، یہ سب کہہ چکے ہیں کہ جی آئین بنانا، قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، ہم اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کر سکتے۔ اب تھوڑا کچھ اور وجوہات کی بنا پر وہ تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹے ہوں گے۔ قاضی فائز صاحب ادھر کھڑے ہوئے، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب بھی ادھر ہی کھڑے ہوئے۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ بدقسمتی پی ٹی آئی والوں کی۔ عابد زبیری صاحب پر میں آتا ہوں،
ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ عدالت جو ہے وہ 17 تاریخ کو اس کی سماعت ہونی ہے، تو کہہ دے گی ایک آدھی سماعت میں کہ جی یہ تو نوٹسز ہو جائیں گے، نوٹسز تو بھیج دیے گئے ہیں، بتا دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا عدالت کی طرف سے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے، مداخلت نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ جو کرتی ہے ان کو کرنے دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا رہے گا؟ سندھ ہائی کورٹ والی پٹیشن بھی فارغ، لاہور ہائی کورٹ والی، کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ یہ فیصلہ کل آ سکتا تھا، کل یا پرسوں 13-14 کو، مگر کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم، پھر پی ٹی آئی کا جو انتشار، اسلام آباد پہنچو، ڈی چوک کو بلاک کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس وجہ سے حکومت نے ڈر کے نا 3 دن کی چھٹی کر لی، اور چھٹی بھی ایسی کہ کہیں پی ٹی آئی کے وکلاء ہی نہ آ جائیں شاہراہ دستور پر، عدالتوں کی چھٹی، سپریم کورٹ کی چھٹی۔ تو سپریم کورٹ کی چھٹی میں جاتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے 3 دن گئے، وہ ان 3 دنوں میں بڑے بڑے مقدمات سیدھے کر سکتے تھے، بڑے بڑے معاملات، جس طرح بھٹو شہید کا معاملہ سیدھا کر لیا، جس طرح پرویز مشرف کی سزا والا معاملہ سیدھا کر دیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا معاملہ سیدھا کر دیا، 63A کا سیدھا کر لیا، اسی طرح بہت سے معاملات وہ سیدھے کر سکتے تھے۔ وہ جو ٹیڑھ پن یا وہ جو غلاظتیں ہمارے آئین اور سسٹم میں عدالتوں نے ڈالی تھیں ان کو سیدھا کر کے چلے جاتے ہیں۔ 3 دن ان کے ضائع گئے۔ اب اگر جو آئینی اصلاحاتی پیکیج پر عمل ہو جاتا ہے، اگر وہ کیونکہ چیف جسٹس صاحب فیصلہ دے دیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہیں گے کہ بھائی آئینی عدالت بنتی ہے، 18ویں ترمیم کی شک جو ہے ججز کے تقرر کی وہ بحال ہوتی ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے وہ کرے جا کے، ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ تو پھر اگر نمبر پورا ہوگا، جو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے پرسوں کہ ہمارے پاس نمبر پورا ہے، نمبر پورا ہوگا تو پھر 18, 19, 20 یہ 3 دن ٹارگٹ ہے، 3 دن۔ ان 3 دنوں کے اندر کیونکہ ڈسکشن کافی ساری ہو چکی ہوئی ہے، بلاول بھٹو نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اپنا جو ڈرافٹ ہے مجوزہ وہ شیئر کر لیا، تجاویز مانگ لی ہیں کہ جی آئیں وہ لوگ دیں تجاویز۔ ہمارے دوست مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی کہ اس پر کھلی بحث ہونی چاہیے، عدالت کہے پارلیمنٹ کو کہ پہلے کھلی بحث اور اس کے بعد یا سیاسی جماعتوں کو اس کے بعد آئینی ترمیم ہو۔ تو کھلی بحث تو چل رہی ہے اپنا، اس میں کمیٹی میں بھی چل رہی ہے، خصوصی کمیٹی میں بھی، بارز میں بھی چل رہی ہے، ہر طرف چل رہی ہے، لیکن بلاول بھٹو نے آفیشیلی کہا کہ جی آپ بھیجیں ترامیم میں تجاویز بھیجیں اپنی، ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں، تو ایک اچھا قدم ہے۔ لیکن اب اس میں ایک اور شک جا رہا ہے جو میں نے شروع میں جس کا کہا تھا کہ یہ اگر وہ تجاویز کی طرف چل پڑے ہیں تو پھر 18ویں ترمیم کی طرح یہ معاملہ کہیں لمبا نہ ہو جائے۔ بلاول بھٹو کہہ چکے کہ میرا مسئلہ منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے، میرا مسئلہ آئینی عدالت ہے۔ تو آئینی عدالت بنانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ 24 سے آگے جا سکتے ہیں، یعنی یہ جو 18, 19, 20 یہ دن ہیں ان کے آگے جا سکتے ہیں۔ خود انہوں نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا، جس کو غلط رنگ دیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر 27 سے پہلے، یعنی منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ہم نے اگر آئینی عدالت نہ بنائی تو پھر ظاہر پرامن طریقے سے کام نہیں ہوگا، یعنی پیسفلی وہ کہنا چاہ رہے تھے، ان کی اردو ایسی ہے، انہوں نے پرامن کہہ دیا، یعنی پھر احسن طریقے سے نہیں ہوگا، پھر اس میں تنازعات کھڑے ہوں گے۔ پھر منصور علی شاہ صاحب ممکنہ طور پر، یا ان کے ساتھی جج صاحب جو ہیں جو مہر بخاری کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ شاید منصور علی شاہ صاحب ان ججوں کو کنٹرول ہی نہ کر سکیں جن کے سیاسی عزائم ہیں، تو پھر ظاہر ہے سکون سے، پیسفلی مین سکون سے آئینی ترامیم نہیں ہو سکیں گی۔ پھر سپریم کورٹ نوٹس بھیجے گی، پھر پارلیمنٹ کہے گی کہ ہم آپ کے نوٹس کو نہیں مانتے، ہمارا اختیار ہے، ہمارا کام ہے آئینی ترامیم کرنا، آپ کون ہوتے بیچ میں مداخلت کرنے لگے، لڑائی ہوگی، تنازع ہوگا۔ تو بلاول بھٹو کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ معاملہ جو ہے منصور علی شاہ صاحب کے آنے سے پہلے ہو جائے، آئینی عدالت بن جائے، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائے، آئینی عدالت کے نہیں سپریم کورٹ کے، پھر آئینی عدالت میں کوئی اور چیف جسٹس آ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے یہ جو 17 کے بعد، کیونکہ چیف قاضی فائز صاحب نے 17 کی ڈیٹ رکھی ہے، تو 17 کو سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے ہاتھ کھول دے گی، سپریم کورٹ کی مہر لگ جائے گی کہ ہاں پارلیمنٹ آئینی ترمیمیں کر سکتی ہے۔ 63A کے ذریعے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے حکومت کو ایک کوشن ملا ہے کہ 2/3 نمبر پورا کر لیں، تو وہاں سے حکومت، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ارکان 20-20 کروڑ میں بک رہے ہیں، پتہ نہیں بیچارے بک رہے ہیں نہیں بک رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ارکان بک رہے ہیں۔
تو معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا. اب فیصلہ کرنا ہے 3 ججوں نے, اور وہ 3 ججوں کا فیصلہ یا میجورٹی جج 3 رکنی بینچ کی میجورٹی ججوں کا فیصلہ سب کو معلوم ہے کہ کیا آئے گا. تو جب وہ فیصلہ آئے گا کہ پارلیمنٹ آئینی ترمیم کر سکتی ہے, آئینی عدالت بنا سکتی ہے, ججز کے تقرر کے طریقہ کار میں تبدیلی لا سکتی ہے, چیف جسٹس کون ہو یہ پارلیمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے, تو پھر ظاہر ہے حکومت کے پاس پھر 18, 19, 20 گولڈن دن ہوں گے. شاید حکومت ان دنوں میں, یعنی جو اگلا آنے والا جمعہ ہفتہ اتوار ہے, ان دنوں میں حکومت آئینی ترمیم کر لے اور آئینی عدالت بنا لے شاید. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.